سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام آتی ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے وہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام مکی ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام میں جس طرح کہ مکی صورتوں کا غالب موضوع ہے توحید، عقیدہ توحید کا اثبات، عقیدہ آخرت کا اثبات اور عقیدہ رسالت، اور ایک بہت اہم چیز جس کا سورہ مائدہ سے بڑا گہرا ربط ہے کہ حکم اور قانون اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے، حکم اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس قانون پر عمل کرنا یہ مائدہ میں سکھایا گیا ہے کہ قانون سازی اللہ نے کرنی۔ اس کی پھر خاص کر جانوروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے الانعام کا معنی ہوتا ہے چار پائے جانور، کیٹل جن کو مویشی چرنے والے جانور۔ تو یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جانور جو ہے نا وہ حلال کر دیتے تھے، جی مردار ہے تو اس میں عورتیں مرد سب کھا لیں، کچھ کہتے تھے یہ جانور بتوں کے لیے، یہ اللہ کے لیے، ایسے اناج میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لتفتروا علی اللہ، کہ تم اپنی مرضی سے ہی اللہ پہ جھوٹ باندھ کے جس کو مرضی حلال حرام کرا دو۔ نہیں، حلال وہ جس کو اللہ حلال کہے، حرام وہ جس کو اللہ حرام کہے۔ پھر جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کو نہ کھاؤ۔ تو یعنی یہ ذہن سازی سورۃ الانعام میں کی گئی۔ پھر عقیدہ توحید لے لیں، اس میں عقیدہ توحید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ ہے، ان کا کہہ لیں مناظرہ اپنی قوم کے ساتھ، وہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ ستارے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، اپنے وجود پہ خود نہیں رکھتے، یہ چاند، یہ سورج۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، کافی نبیوں کے نام لیے، اور پھر کہا اگر بالفرض فرض کرو، کیونکہ نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم فرض کر لو، فرض محال، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ اتنے انبیاء ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایوب، یوسف، یونس، یہ سارے انبیاء نام لے کر اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ شرک کی بہت سخت جو ہے نا وہ نفی کی گئی ہے۔ پھر توحید کا اثبات ہے، اللہ ہی دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے اناج نکالتا ہے، یہ سورہ انعام ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وہی ہے جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا پھر اتنے لوگ بنا دیے، وہی ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتی ہے، دلائل دیے توحید کے سورۃ الانعام میں۔ تو سورۃ الانعام میں عقیدہ توحید اس کو مظاہر فطرت کے ساتھ انڈورس کیا گیا، اس کا آغاز یہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں، زمین، روشنی، اندھیروں کو پیدا کیا، جو خالق ہے ہر چیز کا، پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دیتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ان کو۔ یہ آغاز ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے نا، بٹوین دا لائن یہ سمجھایا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی موت کا نظام رکھا، وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ سورہ نام کا آغاز ہے۔ تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو جو ہے نا اور عقیدہ آخرت، پھر اسی طرح جو ہے نا عقیدہ رسالت کی کتاب اللہ نے اتاری، قرآن جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ثابت کیا، اور ساتھ ہی پھر یہ مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ان کے بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ اپنا بھی کچھ نہیں، تو تم نے ان کو گالی نہیں دینی، اچھے طریقے سے دلائل دے کے چھوڑ دینا ہے، آگے ان کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر گالی دو گے تو یہ بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر جو اس عمل پہ لگا ہوا ہے نا اس کو خوبصورت بنا دیا گیا، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ جو یہ گائے، ہم کہتے ہیں گائے کی پوجا کرنے والا بیوقوف ہے، ان کے لیے بڑا مزین ہے، جو بتوں کو پوج رہے ہیں ان کے لیے کام بڑا مزین ہے، خوبصورت ہو گیا ہوا ہے، اس پہ سیٹسفائی ہیں۔ اگر سیٹسفائی نہ ہو تو پھر چھوڑ نہ دے، جو بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں ان کا واقعہ۔ ہاں بعض دفعہ کچھ لوگ نہیں بھی مطمئن ہوتے لیکن کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بولڈ ہوتے ہیں وہ کمپرومائز نہیں پھر کرتے، وہ صحیح اور غلط کا فرق کرتے ہوئے صحیح کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور یہ ان پر خاص اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ پھر اسی انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر اللہ فرشتے بھی اتار دیں، مردے بھی ان سے کلام کریں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، جو یہ چاہتے ہیں سامنے لے آئیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں نا اللہ کی قدرت کے اتنے دلائل پھیلے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے، کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دلائل، کیونکہ بعض کے ذہن میں ہوتا ہے نا شاید یہ دلیل پیش کرے تو مان جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دلائل دیکھ کر بھی پریشان نہیں، ایمان نہیں لا رہے تو آپ پریشان نہ ہو۔ لوگوں کی ہسٹری یہ، ہاں جسے اللہ توفیق دے وہ نعمت ہدایت قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال سورۃ الانعام کے بڑے بڑے مضامین یہی تھے، اور ایک اور جو اس کے آخر میں جو تقریباً سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہے، صراط مستقیم کو بڑا واضح بیان کیا گیا ہے، پیچھے بکھرا ہے، اس کے اجزاء بکھرے پڑے ہیں، یہاں سورۃ الانعام میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو سمرائز سم اپ کیا ہے
کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، فحاشی اور یانی کے قریب نہیں جانا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، ماپ تول درست رکھنا ہے، جب بات کرنی ہے سچی کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بیان کیا ہے. جو اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے میرا، اس کے پیچھے چلنا ہے تم نے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ مختلف جگہ پہ تھے نا، کسی جگہ پہ توحید، کسی پہ فلاں فلاں، اب یہاں پہ یکجا کیا ہے تاکہ بالکل آسان ہو جائے چند لائنوں میں کہ یہ چیزیں صراط مستقیم ہیں، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ان پہ چلنا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ایک جگہ پہ بڑی جامع تعریف کی ہے، سارے تقریباً بڑے بڑے اجزاء وہاں پہ ذکر کیے. تو یہ قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے، کہیں پہ چھوٹے چھوٹے اجزاء ذکر کر کے پھر ایک جگہ پہ سارا کچھ ہی اس کا خلاصہ اللہ اکبر کے ذہن میں بیٹھ جائے. کسی جگہ بات کرتے کرتے کوئی ایک نیکی وہاں پہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے بس، کہ جو سمجھنے والا ہے نا، جو وہ اس کو سمجھ کے اس کو قبول کر لے. تو ہم یہی تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے کی ہدایت کے لیے اس کلام میں کتنا جو ہے نا وہ اہتمام کیا، انتظام کیا ہوا. جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں ترجمہ، اب خلاصہ چل رہا ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کو مختلف زاویوں سے سامنے لاتے ہیں. تو ایسے نہیں تو ایسے لوگ سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.